روایت ہے حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، فاخبرنا ان بداء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظ ونسي ذلك من نسي۔ حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتدائے خلق سے بیان شروع کیا، یعنی جب سے جو ہے وہ مخلوق پیدا ہوئی ہے ابتدائے خلق سے بیان شروع کیا، حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا جو ہے وہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث پاک سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کس قدر خبریں عطا فرمائی تھی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وہ ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، ایک ایک قطرے کو جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا؟ اگر وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا مجھے رونے کی اجازت دے دیجئے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابیہ پوچھ رہی ہے، سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بی بی میں فرش پہ بیٹھا ہوں، جنت عرش سے پار ہے، مجھے نہیں پتا تیرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ایسے سوال سے کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ بعض لوگ اسی طرح کے فتوے روز جو ہے وہ بانٹتے ہیں، کبھی کسی کو کافر، کبھی کسی کو مشرک، کبھی کسی پہ فتویٰ، کبھی کسی پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ حضور نے نہیں فرمایا بی بی مجھے نہیں پتا جنت میں کون گیا ہے کون نہیں گیا، قیامت کے دن دیکھ لینا تیرے بیٹے کو جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ بتائیے بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، حضور مسکرا دیے۔ میں بی بی تو یہ پوچھتی ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ ارے جنت تو کئی طرح کی ہے، تیرا بیٹا تو سب سے اعلیٰ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ وہ سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا کے ساتھ ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ میں نے پہلے تمہیدی گفتگو میں کہا کوئی ہمیں بہلانے پھسلانے کی جو ہے وہ بات نہ کرے کہ جناب تم حضور کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ یاد رکھیے دو قیدیں میں نے بیان کی ہے، ایک ذاتی اور عطائی کے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے۔ مخلوق کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کے علم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو اتنا بھی نہیں مانتے ایک طرف جو ہے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو اور دوسری طرف جو ہے کروڑ سمندر ہو، اتنی نسبت بھی جو ہے اللہ اور مخلوق کے علم کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اور مخلوق کا علم لمیٹڈ ہے، ایک حد کے اندر ہے۔ جتنا عطا کیا ہے، جب سے عطا کیا ہے، جب تک عطا کیا ہے تب تک کے لیے ہے، جبکہ اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ کا ذاتی علم ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر زمین کو پیش کیا گیا، فرآ میں نے دیکھا مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کا مشاہدہ کر لیا۔ میرے سامنے زمین ایسے پیش کی گئی، میں ساری اللہ کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ ایک رائی کے ذرے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ علم کی وسعتیں تھے۔ اسی لیے تو آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علم خدا نے
اینا دیتا جڑا عقلہ وچ نہ آوے اور عقل خدا نے اینی دیتی جڑی علمہ وچ نہ آوے. ان کو اللہ نے علوم کی وہ وسعتیں دی ہے کہ وہ ہر ذرے کو ہر قطرے کو جو ہے وہ جانتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا کے اندر سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اگر کوئی کہے نا دنیا کے اندر سب سے بڑا غیب کیا ہے, غیب کی سب سے بڑی خبر کیا چیز ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات دنیا کے اندر سب سے بڑا غیب ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتا ما ذاق البصر وما طغى. اللہ کی بارگاہ میں جب حضور پہنچے معراج کی رات تو آنکھیں نہ جھجلائی نہ حد سے بڑی بلکہ ٹکٹکی باندھ کے اللہ کو رب العزت کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں ربی آرینی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب فرماتا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد میں لن ترانی, موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ اصرار کرتے ہیں, اللہ انکار فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. جب اصرار بڑھتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ جانا, میں اپنی تجلی کا ایک حصہ جو ہے کوہ طور پہ ڈالوں گا. اگر تو نے میری تجلی کو برداشت کر لیا ان قریب تو میرے جلوے بھی دیکھ لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں, 40 دن کا چلا کرتے ہیں, عبادت و ریاضت ہوتی ہے. اللہ رب العزت, یہ قرآن کا واقعہ ہے, پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ اپنے دیدار کی ایک تجلی ڈالی, وہ کروڑواں حصہ یا اس سے بھی اگلا حصہ اللہ نے کوہ طور پہ ڈالا. تو قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقا, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, کوہ طور جو ہے وہ جل جاتا ہے, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک جلوہ جو ہے وہ نہ دیکھ سکے, اللہ کے باہر اللہ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر کے اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ غش کھا جاتے ہیں, موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کو جب ہوش آتا ہے تو اس تجلی کا فیضان کیا ملتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں آپ کے چہرے کے اندر جلال آ جاتا ہے, آپ کے چہرے کی طرف لوگ دیکھ نہیں پاتے, آپ اپنے چہرے پہ ایک موٹا نقاب کر لیتے ہیں, لوگوں کی تاب نہیں ہو رہی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا حجاب دیکھ سکے, کیونکہ وہ رب کے دیدار کی ایک تجلی دیکھ کے آئے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عالم کیا ہوا اور ان کی سنوائی کا, کیونکہ اللہ کا کلام سن کے آئے ہیں, اور ان کی بصارت کا, ان کے دیکھنے کی طاقت کیسے بڑھی. کہتے ہیں 30 میل دور کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو حضرت موسیٰ چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے. یہ فیضان ملا ان کو اللہ کی ایک تجلی دیکھنے کا, اور وہ جو چونٹی چلتی تھی اس کے چلنے کی جو آواز پیدا ہوتی تھی حضرت موسیٰ 30 میل دور سے اس کی آواز کو بھی سن لیتے تھے. اللہ اکبر. یہ کس کا عالم ہے؟ یہ موسیٰ ہے. ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ پہ غش کھا جاتے ہیں, اور دوسری طرف محبوب رب کائنات ہے, محبوب رب اکبر ہے کہ ان کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا, وہ اللہ کا دیدار کیسے کرتے ہیں. رب فرماتا ما ذاق البصر وما طغى, آنکھیں نہ جھجلائی نہ حد سے بڑی بلکہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا. آگے آپ نے چہرے پہ نقاب نہیں کیا بلکہ کیا کہا, من رعانی فقط رعا الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی. موسیٰ کہے ربی آرینی, رب فرمائے لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے, عربی کا صیغہ ہے لن ترانی, علماء موجود ہے, اس کا ترجمہ بنتا ہے اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کہتے جب اللہ نے یہ فرمایا لن ترانی کہ موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا, تو موسیٰ نے عرض کیا مولا اگر تو یہ فرماتا کہ میرے جلوے ہی ایسے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, تو
तसल्ली हो जाती। लेकिन मौला तूने तो ये कहा है लन तरानी, मुझसे तू नहीं देख सकता, लगता है कोई और है जो तुझे देखेगा। अल्लाह अकबर ने फरमाया हाँ ऐ मूसा कि मेरे दीदार की जो ख्वाहिश है और मेरे दीदार की जो फैदान है ये फकत दुनिया के अंदर मेरे महबूब का खासा है।